پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہم نے ٹاپک لیا ہے، جو آج کا ہمارا سبق ہے، وہ آپ کی اردو کتاب سے ہے اور عنوان ہے اس کا کشمیر کے دلکش باغات۔ بچوں، سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کھولیں اور صفحہ نمبر 106 پہ آ جائیں۔ ہم نے کل بھی اس کے بارے میں پڑھا، تو کل میں نے آپ سے یہ کہا تھا بچوں، یہ ایک خط کتابت ہے جو دو دوستوں کے درمیان میں ہے۔ ایک تو کشمیر میں ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا دوست جو ہے وہ جے پور میں ہے۔ چونکہ جے پور میں جو موسم ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے، وہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، اور کشمیر کا موسم جو ہے وہ بہت سہانا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو جو کشمیر دوست ہے اس نے جے پور والے دوست کو کشمیر کے قدرتی مناظر کے بارے میں، کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں، کشمیر کے دلکش باغات کے بارے میں لکھا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہاں پہ دو جھیلوں کا ذکر کیا تھا، جھیل ڈل اور جھیل بولور، جس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا۔ اور یہاں کے جو باغات ہیں، جیسے شالیمار باغ، نشاط باغ، چشمہ شاہی اور دیگر باغات جو ہیں وہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں، جن کی خوبصورتی جو ہے وہ قابل دید ہے، جنہیں لوگ دیکھنے کے لیے ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں ملک اور بیرون ملک سے یہاں کشمیر آتے ہیں۔ تو کل کے سبق میں ہم نے شالیمار باغ اور نشاط باغ کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم آگے چشمہ شاہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ چشمہ شاہی جو ہے بچوں، چشمہ شاہی زبرون پہاڑوں کی گود میں واقع ہے۔ چشمہ شاہی زبرون پہاڑوں کی گود میں واقع ہے، جھیل ڈل کے دائیں کنارے واقع ہے۔ اور یہ چشمہ شاہی کا جو باغ تھا، اس سے مغل بادشاہ شاہجہاں کے دور میں گورنر علی مردان خان نے 1632 میں بنوایا۔ ہاں بچوں، چشمہ شاہی کا جو باغ ہے، اس سے شاہجہاں کے دور میں تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، اور اس کو بنوایا مغل گورنر علی مردان خان نے 1632 میں۔ تو بچوں، چشمہ شاہی کے ساتھ ہی ایک اور جگہ ہے جس سے پری محل کہتے ہیں۔ پری محل، پری محل جو ہے اس سے دارا شکوہ نے بنایا، اور دارا شکوہ نے اپنے استاد آخوند ملا شاہ کے لیے بنوایا، جو علم نجوم کے لیے ایک سکول، علم نجوم کے ایک سکول کی حیثیت سے کی تھی، جہاں وہ ستاروں کی گردش کا مشاہدہ کرتا تھا۔ پری محل کی تعمیر جو ہے وہ دارا شکوہ نے اپنے ایک استاد آخوند ملا شاہ کے لیے علم نجوم کے ایک اسکول کی حیثیت سے کی تھی، جہاں وہ ستاروں کی گردش کا مشاہدہ کرتا تھا۔ ہاں بچوں، چشمہ شاہی کا جو پانی ہے وہ صاف، شفاف اور میٹھا ہوتا ہے۔ اسے ہاضمہ کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو لوگ جو یہاں آتے ہیں وہ پانی سے کی بوتلیں بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ اسی کے نزدیک راج بھون بھی ہے، جہاں پہ ریاستی سرکار کے گورنر بیٹھتے ہیں۔ تو بچوں، اسی طرح
ایک اور باغ ہے جسے اچھبل کہتے ہیں. یہ اچھبل کا باغ جو ہے یہ سری نگر سے 65 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. یہاں پہ ایک قدیم چشمہ تھا جس سے 1620 میں ملکہ نور جہاں نے اس چشمے کے سامنے ایک باغ بنوایا جسے اچھبل باغ کا نام دیا گیا. یہ باغ جو ہے اچھبل کے نام سے مشہور ہے. اچھبل کا باغ جو ہے دوسرے باغات جو ہیں مغل باغات ہیں ان کے مقابلے میں چھوٹا ہے لیکن بہت ہی پر رونق ہے. پہاڑ کے دامن میں پھوٹنے والے چشمے کا صاف و شفاف پانی باغ کے 3 طبقوں سے 3 نہروں کے ذریعے بہتا ہے. اچھا بچوں، تو اس کے بعد ہے نسیم باغ. نسیم باغ جو ہے یہ 1638 میں شاہجہاں نے بنوایا. جھیل ڈل کے کنارے تعمیر کیا گیا. یہاں پہ اونچے اونچے اور گھنے چنار ہیں. موسم خزاں میں چناروں کے جو پتے ہوتے ہیں یہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے. تو پتجھڑ کے موسم میں چنار کے پتے جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے. یہ منظر جو ہے یہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. یہاں ساتھ ہی کشمیر یونیورسٹی بھی ہے. نسیم باغ میں اس وقت کشمیر یونیورسٹی کی عمارتیں بھی ہیں اور اس کے پاس ہی ایک درگاہ ہے جسے حضرت بل درگاہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بچوں کشمیر میں بہت سارے باغات ہیں جیسے ویری ناگ، کوکر ناگ قابل ذکر ہیں اور انہی باغوں سے کشمیر کی خوبصورتی ہے. ان باغات کی وجہ سے جنت بے نظیر کشمیر کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی ہے. کشمیر کے قدرتی مناظر، یہاں کی برف پوش پہاڑیاں، اچھلتی کودتی ندیاں اور سرسبز میدان یوں تو سال بھر سیاحوں کے لیے باعث کشش ہیں. لیکن ان باغات کی سیر کے لیے موزون وقت جو ہے وہ اپریل سے اکتوبر تک ہے.